لیکن بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے وہ پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھانے کے بعد اچانک سے اس کا وہ ہاتھ نیچے پہنچ گیا. اس کا چھوٹا ہاتھ میں سے نیچے گر گیا اور جیسے ہی وہ گیا اس کے دو ٹکڑے ہو گئے اور ٹکڑے کے اندر سے کیا نکال اور کھا رہا تھا. پتا نہیں اس بڑے پتھر کے اندر یہ جو کیا لگا ہے اس کا رفتار کیسے ہے. آپ اندازہ کریے کہ جس کیڑے پہاڑ میں وہ بڑا روحی بچا رہا ہے وہ بڑے آپ کو روحی لگے گا آپ کا پتہ نہیں چلے گا. اور اللہ نے جب سے روحی کو قسم سے خدا رزق کو آپ سے آگے لگے چلے گا. کبھی نہیں کوئی گانے والا نہیں ہوگا. وہ تو کافر کو بھی کھلا رہا ہے ساری چیزیں کر رہا ہے. لہذا رب تعالیٰ کی طرح کوئی نہیں. فرعون کی خدائی الوہیت کٹ گئی. پھر یہ کہ لم یلد ولم یولد, نہ اللہ کا کوئی باپ ہے نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے. فرعون ظاہر سی بات ہے کسی کا بیٹا تو تھا, کسی کا بیٹا تو تھا. یہ بات الگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اولاد نہیں دی. لا ولد تھا یہ فرعون. کیا تھا؟ لا ولد. بیوی بڑی نیک تھی آسیہ. چنانچہ ایک دوسرے قول کے مطابق فرعون کے ایک لڑکی تھی. اس لڑکی کی خدمت کے اوپر ایک خادمہ مقرر تھی. ارے بھائی شہزادیوں کا کیا پوچھنا ہے. لال قلعے کے اندر آپ جا کر دیکھیں, حوضیں بنی ہوئی, تالاب بنے ہوئے, شہزادیاں اور بیگمات وہاں نہایا کرتی تھی, خوشبوئیں پانی کے اندر ڈالی جاتی تھی. دیکھیں نا لال قلعے کے اندر جا کر. تو یہ تو شاہی محلات کے اندر انتظامات ہوتے تھے. تو اس کی خادمہ مقرر تھی, بال کاٹنے کے لیے, کنگھی کاٹنے کے لیے, بالوں کو سنوارنے کے لیے. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ندائے حق لگاتی تھی. اللہ ایک کا نعرہ انہوں نے بلند کر دیا تھا اور یہ آہستہ 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 ہر جگہ پہنچ رہا تھا کہ اللہ ایک ہے, وہی عبادت کے قابل ہے. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں. اور جناب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا, موسیٰ کلیم اللہ. لہذا ایک دن بال کاٹتے کاٹتے کہنے لگی, اچھا وہ دربار کے لوگ بھی سمجھتے تھے کہ بھئی یہ فرعون جو ہے یہ خدا ہے, یہ تو میاں بہت چڑھتا ہے, اگر کوئی اس کو خدا نہ کہے تو بہت چڑھتا ہے. چنانچہ بال کاٹتے کاٹتے کہنے لگی کہ میں تو موسیٰ نے جس رب کا تعارف کروایا ہے اس رب کے اوپر ایمان لے آئی. بال کاٹتے کاٹتے کہنے لگی اچھا تو بھی بے دین ہو گئی, میں اپنے ابو سے کہوں گی تجھے میرے ابو فرعون جو ہے مروا دیں گے. وہ جناب اس نے فرعون کے پاس یہ خبر پہنچا دی. فرعون تو میاں تلملا گیا, غضبناک ہو گیا, آگ بگولا ہو گیا, اور اس نے اس لڑکی سے, اس کو کہتے تھے مشاطہ, کیا بولتے تھے؟ مشاطہ کے لفظی معنی آتے ہیں کنگھی کاٹنے والی, عربی کا لفظ ہے. اس نے کہا کہ میں تو بھائی یقین کر چکی موسیٰ نے جو دعوت پیش کی ہے وہ دعوت میرے دل میں رج گئی, بس گئی, بیٹھ گئی, جا گزی ہو گئی. اس نے کہا کہ اب بھی مان جاؤ, میری خدائی کا تم اقرار کرو کہ نہ, یہ تو اللہ تعالیٰ کا نور میرے دل میں ایسا جم چکا کہ میں جان دے سکتی ہوں پر اس کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتا. قسم بخدا
یہ وحدانیت خدا کی، اللہ کی وحدانیت، اللہ پکا ہے تو اس کی صفات بھی پکی ہے، کوئی نکال نہیں سکتا۔ محبت الہی آ گئی، شوق الہی آ گیا، ذوق الہی آ گیا اور عشق الہی آ گیا تو کوئی نکالنے والا، کوئی مائی گلا نکال نہیں سکتا۔ ابے جسم پہ تم ڈنڈے کے زور سے حکومت کر سکتے ہو، ہڈیاں توڑ سکتے ہو، لیکن دل کے اوپر کسی کی حکومت نہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے تشریف لائے، ابو جہل کو بھی سمجھایا، سب کے لیے دعوت عام تھی۔ 3000 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے مکان پر دعوت دینے کے لیے گئے۔ کتنی مرتبہ؟ 3000 مرتبہ تو بہت ہوتے ہیں۔ 3000 مرتبہ چکر لگائے اس کے گھر کے، کہ عام طور سے تو ظاہر سی بات ہے عام دعوت تو سب کے لیے پیش کی جا رہی، پر ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ خاص دعوت کی وجہ سے بات کو مان جائے، اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو سردار کہتا ہے۔ لیکن بھیا خلوت میں سمجھایا، جلوت میں سمجھایا، انجمن میں سمجھایا، سب کے سامنے سمجھایا، پر اس کی کھوپڑی میں بات آئی نہیں اور وہ واصل جہنم ہو گیا، اور 2 چھوٹے چھوٹے بچوں سے اللہ نے اس کو مروا دیا۔ سردار کو مارا کس نے؟ 2 معصوم بچوں نے۔ چنانچہ فرعون نے کہا کہ ہم تیرے میخیں کروا دیں گے، میخیں، کیلیں، کہ جی کروا دو۔ کیا ہوا؟ اس زمانے کے اندر ہاتھ لٹا کر ہاتھ پیروں کے اندر کیلیں گڑوا دی جاتی تھی۔ کیلیں جیسے آپ نے دیکھا نا لوہے کی کیل ہوتی، پھول کیل کہلاتی ہے نا، پھول کیل جو دیواروں میں ٹھوکی جاتی ہے، ایسا ہی لٹا دیا اور یہاں کیل رکھی اور ہتھوڑا زور سے مار دیا۔ ہتھوڑا مرتا چلا گیا، جلاد مارتا چلا گیا، اور ہر ہتھوڑے کی آواز پر وہ کہتے تھے اللہ ایک ہے، اللہ۔ دونوں پیروں میں کیلیں گڑوا دی، دونوں ہاتھوں میں کیلیں گڑوا دی۔ اس کے بعد کہا بول، اب کیا بولتی ہے؟ کہ وہی جو پہلے بول رہی تھی، وہی جو پہلے بول رہی تھی، یہ حقیقت تو میرے دل سے تم نکال نہیں سکتی۔ اس نے کہا کہ اب ایسے کریں گے، توجہ، اس نے کہا کہ اب ایسے کریں گے، تجھے ننگا کر دیں گے، اور ننگا کر کے تیرے بچے کو تیرے سینے پر لٹا کر آگ لگا دیں گے۔ آگ کیا لگائیں گے؟ آگ لگا دیں گے۔ اور یہ بچے کا کھیل اس نے اس واسطے کھیلا کہ عام طور سے ماں خود تکلیف برداشت کر لیتی لیکن بچے کو تکلیف نہیں ہونے دیتی، کہ ہو سکتا ہے یار بچہ جب جلے گا تو یہ پگھل جائے، یہ نیچے اتر آئے، یہ بات کو مان لے، کوئی بات نہیں۔ چھاتی پر بچے کو لٹا دیا، سینے پر لٹا دیا، اور اس کے بعد آگ لگا دی۔ بچہ جل رہا ہے، بچہ جل رہا ہے، لیکن ماں کچھ نہیں کہہ رہی، بلکہ اس کی زبان سے یہی الفاظ نکل رہے ہیں میں بھی شہید اللہ کے اوپر، میرا بچہ بھی شہید۔ میں کل قیامت میں کہہ دوں گی کہ پروردگار میں نے اپنے لاڈلے بیٹے کو تیرے اوپر قربان کر دیا تھا، اتنی تکلیف اٹھا کر آئی۔ اللہ بھی تو دیکھ رہا تھا یہ سارا منظر، میرا مالک آپ کا مالک دیکھ رہا تھا کہ نہیں؟ دیکھ رہا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یار صبور بھی ہے، حلیم بھی ہے، حلیم بھی ہے اور صبور سواد سے بردبار دیکھتا رہتا ہے کہ یہ میرے نیک بندوں کے ساتھ باطل پرست اور طاغوتی طاقتیں کیا معاملہ کر رہی ہیں۔ چنانچہ وہ بچہ بھی جل گیا اور ماں بھی
توجہ، ماں بھی جل گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی سنیے، بھائی کتنی بڑی قربانی ہے یہ، پکا پکایا دین مل گیا، پکی پکائی روٹی ہمیں آپ کو مل گئی، نام کے مسلمان رہ گئے، محنت کر کے مسلمان ہوتے تو یہ بات نہ ہوتی۔ آج یورپ کے مسلمان جو ہو رہے ہیں اسٹڈی کر کے وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، حقانیت، صداقت، سچائی ان کے سامنے اسلام کی آ رہی ہے، اور ذہن و دماغ کے اندر بات بیٹھ رہی، اس لیے ان کا ایمان ہمارے ایمان کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہے۔ ہم تو خاندانی مسلمان ہیں بھائی، اسٹڈی کیا کریں گے یہ بھی نہیں معلوم عام مسلمانوں کو کہ سبحانک اللہم سے لے کر آخر تک کیا ترجمہ ہے، کیا پڑھ لیں نماز میں، طوطے کتنا دعائیں رٹ چوڑی ہیں، یہ کچھ پتہ نہیں کہ سبحان ربی العظیم کا کیا مطلب اور سبحان ربی الاعلی کا کیا مطلب، برا مت ماننا، طوطے کتنا رٹ چوڑی ہیں۔ سمجھ کر پڑھنا، جب سمجھ کر پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان جائے گا اور مزہ آئے گا دعاؤں کے پڑھنے میں، کوئی بات نہیں۔ سرکار فرماتے توجہ، کتنی بڑی قربانی، ارے بھائی کتنی بڑی قربانی اس عورت کی۔ فرعون نے بھی سمجھ لیا کہ واقعی اس نے اپنی جان دے دی، بچے کی جان دے دی، لیکن میری بات نہیں مانی۔ اب بھائی گوبر تو گوبر ہی ہوتا ہے، اور مٹھائی ہوتی ہے۔ ارے گوبر کے اوپر چاندی کا یا سونے کا ورق آپ لگا دیں تو ورق لگانے سے وہ گوبر مٹھائی تھوڑا ہی بنتا ہے، وہ تو گوبر کا گوبر ہے۔ تو یہ باطل طاقتیں، باطل چیزیں سب گوبر، مٹھائی تو ایک ہی ہے، گلاب جامن تو ایک ہی ہے، بڑھیا والی وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں توجہ، اتنی بڑی قربانی، فرمایا اللہ کی طرف سے جزا بھی اس کے لیے بہت زبردست، ثواب بھی بہت زبردست، ثواب بھی۔ اس عورت کا شوہر چونکہ کافر تھا، اس عورت کا شوہر کافر تھا، فرمایا اتنی بڑی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرمائے گا کہ جب وہ عورت اپنے بچے کے ساتھ جنت میں جائے گی تو مجھ رسول اللہ سے اس کا نکاح ہوگا۔ محمد الرسول اللہ کے ساتھ رہے گی وہ عورت۔ سچی بات، قسم بخدا، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنی محنت اور مجاہدات آپ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی جزا دیں گے، اور پروردگار عالم کی جزا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ساری کائنات کو دکھا دیا کہ حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے۔ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، لنگڑا ہوتا ہے جھوٹ، تھوڑی دور چلتا ہے اس کے بعد پھر گر جاتا ہے، اور ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں 70 طرح کے جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں، 71 جھوٹ ہو گئے ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے۔ لہذا فرعون کی تو پول کھل گئی، فرعون کی پول کھل گئی، ابو جہل کی پول کھل گئی، دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے مار کے ڈال دیا، دو معصوم بچوں نے جنگ بدر کے اندر اس کا تیا پاچھا کر دیا، ایک نے گھوڑے پر حملہ کیا اور ایک نے ٹانگوں پر حملہ کیا، گرا دیا نیچے کو، لے بھائی تیری سرداری یہ پٹخ رہی ہے، یہ سرداری تیری زمین پر پڑی ہے، ارے تیری سرداری اللہ کے نزدیک معتبر نہیں، اس لیے کہ سردار تو اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ، اس کے علاوہ کوئی سردار نہیں۔ بتائیے سید الانبیاء کی کیا مطلب؟ تمام نبیوں کے سردار، سید الانس والجن، تمام انسان اور جنات کے سردار، سید الکونین، دنیا کے بھی سردار، آخرت کے بھی سردار، اور عالم برزخ کے بھی سردار، کہ جس وقت اللہ کے عاشق کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کو قبر میں اتارا جاتا ہے
تو اگر اس کو درود شریف زیادہ پڑھنے کی عادت تھی تو علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود قبر میں اتارتے ہیں. کیا فضیلت ہے. اتنا سارا جملہ کہنے میں کچھ دیر لگتی صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ دیر لگتی, کہہ کے دکھانا. لہذا فرعون کی پول کھل گئی, ابو جہل کی پول کھلی, ابو لہب کی پول کھلی, چونکہ ٹکرائے تھے یہ رسول اللہ سے, اور رسول اللہ سے ٹکرانا در حقیقت اللہ پاک سے ٹکرانا ہے, کیونکہ اللہ پاک کا سایہ ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تھا اور ہے اور آج بھی. اور یہ میرا چیلنج ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بھی کا اللہ نے آپ کی حیات ظاہری کے اندر نہیں ہونے دیا. میں کہتا ہوں قیامت تک اگر کوئی مائی کا لال پیدا ہو جائے کہ حضور کو روضہ اقدس سے باہر نکال دے, یہ تو بہت بڑی بات ہے. اگر ابو بکر کو نکال کر دیکھنا چاہے تو تمام اس کی طاقتیں اور قوتیں فیل ہو جائیں گی. عمر کو کوئی نکال نہیں سکتا تو رسول اللہ کو کون نکال سکتا. بڑی کوشش کرتے ہیں شیعہ. ارے بھیا, چاند پر خاک ڈالنے سے خاک نہیں پڑا کرتی, چاند پر خاک ڈالنے سے خاک نہیں پڑا کرتی, اور جب چاند پر خاک نہیں پڑا کرتی تو سورج پر کیسے خاک پڑے گی؟ خود اس کے منہ پر آ کر گر جائے گی. چاند پر کوئی تھوکے گا, خود تھوک اس کے منہ پر آ کر گرے گا. چاند تو چاند ہے, سورج سورج ہے, رسول اللہ ہے, محمد محمد ہے, احمد احمد ہے. اللہ کے نبی ہیں. اللہ کے نبی مخلوق کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے تشریف لائے تھے, لہذا اپنے مشن میں کامیاب گئے اور 1,44,000 صحابہ چھوڑے. ایک ایک صحابی رسول اللہ کا درخشندہ ستارہ, درخشندہ چمکدار ستارہ. اصحابی کالنجوم بیئیہم اقتدیتم اہتدیتم. فرمایا میرا ہر صحابی ستارے کی طرح ہے, جس کی تم پیروی کرو گے وہ کامیاب ہو جاؤ گے. لہذا اللہ نے پول کھول دی اور اشارہ کر دیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ کے ہم پلہ کوئی چیز نہیں ہے. جب اللہ کے ہم پلہ کوئی چیز نہیں, توجہ, اللہ کے ہم پلہ کوئی چیز نہیں تو اللہ سے اونچی کوئی چیز ہو سکتی؟ سب نیچے, سب نیچے. چلتی میرے خدا کی, آپ کے خدا کی, ساری کائنات کے خدا کی. ابو جہل نے کوشش کی, ابو لہب نے کوشش کی, لیکن معاملہ بن کر نہیں آیا. نہ تم صدمے ہمیں دیتے, نہ ہم فریاد یوں کرتے. نہ تم صدمے ہمیں دیتے, نہ ہم فریاد یوں کرتے. نہ کھلتے رازے سربستہ, نہ یوں رسوائیاں ہوتی. یہ رسوائی تم نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ ٹکرانے سے لی ہے. اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ضروری اور اللہ کے رسول کے سامنے جھکنا بھی ضروری. سجدہ نہیں, جھکنا یعنی آپ کی بات کو ماننا, میرے سرکار کے سامنے جھک جانا, اطاعت کی گردن ڈال دینا, سر تسلیم خم کر دینا. یہ در حقیقت تواضع نظر آتی ہے, در حقیقت چھوٹا پن نظر آتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں یار, محمد الرسول اللہ کے سامنے جو جھکتا ہے در حقیقت وہ بادشاہت کرتا ہے. قسم بخدا مدینے کی گلی میں جھاڑو لگانا بادشاہت ہے. مدینے کی گلی میں جھاڑو لگانا بادشاہت ہے. کسی مدینے کی گلی کی صفائی بادشاہت اور سلطنت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گیا, اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مقدر میں رفعت اور بلندی لکھ دی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کے کوئی ہم پلہ نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اب ایک بات درمیان میں بتا دوں,
اور وہ یہ کہ اس سورت کے سب سے شروع میں آیا قاف، کیا آیا؟ اور آخر میں کیا آیا؟ دال۔ شروع میں کیا آیا؟ قل، پہلا حرف کیا؟ قاف، اور آخری دال، ولم یکن لہ کفوا احد۔ قاف کو دال کے ساتھ جوڑ دو، قاف کو دال کے ساتھ جوڑو۔ قاف کو دال کے ساتھ جب جوڑ دیا تو لفظ بنا قد، کیا بنا؟ قد، اور قد کے معنی عربی زبان میں ہے یقین۔ کیا معنی ہے؟ یقیناً، سچا، بالتحقیق، ضرور بالضرور۔ اللہ نے فرما دیا کہ پورے قرآن پر اگر کوئی عمل نہ کرنا چاہے، صرف اس سورت پر اور اس کے تقاضوں پر عمل کر لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت ضرور عنایت فرمائیں گے۔ اور اس نے ایک مضبوط چھلا اور مضبوط کڑا اپنے ہاتھ کے اندر لے لیا ہے، کمزور کڑا نہیں۔ فرمایا قد یقیناً، قد کے معنی 18واں پارہ تو یہیں سے شروع ہے، قد افلح المؤمنون۔ آ گیا قد، بہت جگہ آیا، ایک جگہ نہیں آیا قرآن میں قد۔ اب ایک بات اور، چونکہ اختتامی مضمون ہے، قل رسالت کا بیان، قل کا مطلب آپ فرما دیجئے، کیا؟ آپ فرما دیجئے۔ آپ کون؟ بتاؤ آپ کون؟ دور سے بولو، آپ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنی صفات کو بیان کرنے سے پہلے رسول اللہ کی رسالت بیان کی، اشارہ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیڑھی پر چل کر آ سکتے ہو۔ میں اکیلا خدا کسی سے بات نہیں کرتا ہوں۔ بات کرنے کے لیے میں نے کس کو بھیجا؟ حضور اکرم۔ ہاں بھیا، میری بات یہ پہنچائیں گے، میری بات یہ پہنچائیں گے، اور کوئی خود بخود میری طرف آنا چاہے تو ناممکن، امپاسبل، اس کی سمبھاونا نہیں۔ جب تک محمد کے قدموں میں آ کر نہیں گرے گا، اللہ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اس نے اس سورت کے شروع میں کیا آیا؟ قل، او مائی پروفٹ، سے، اے میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے۔ رسالت کا بیان پہلے ہے، کیونکہ یہ پیغمبر، توجہ، یہ پیغمبر ہم نے گوشت پوست کا بنا کر تو بھیجا۔ اس پیغمبر کو بھوک بھی لگتی، پیاس بھی لگتی، یہ سوتے بھی ہیں، یہ چلتے بھی ہیں، انہوں نے نکاح بھی کیے، ان کی اولاد بھی ہوئی، ان کی نسل بھی چلی، یہ آرام بھی کرتے، تھکتے بھی ہیں، سب کچھ بشری صفات ان کے اندر موجود ہے۔ توجہ، ساری بشری صفات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں، لیکن اللہ نے انسانیت کا لبادہ اور انسانیت کی ڈریس میرے سچے آقا کو پہنا دی، مگر اس ڈریس کے نیچے، اس پوشاک کے نیچے، اس کپڑے کے نیچے جو ایک ایک رگ ہے محمد مصطفیٰ کی، وہ اللہ کے نور سے بری ہوئی، اللہ کے نور سے۔ یاد رکھنا، لہذا میرے سرکار بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں اور ہاں، یہ بیچ کا راستہ ہے، یہ قرآن حدیث کی روشنی میں راستہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بشر ہیں اور نور نہیں ہے، غلط۔ جو یہ کہتے ہیں صرف نور ہے بشر نہیں ہے، یہ بھی غلط۔ کیا ہے؟ آپ کا ظاہر بشر، انسان، کیا آپ کی پلکیں جھپکتی بھی تھی؟ آپ کی پلکیں، اور جب پلکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھپکتی تھی، صحابہ فرماتے ہمارے دل ہلتے تھے، صحابہ فرماتے تھے ہمارے دل ہلتے تھے کہ ان پھڑکنے والی اور حرکت کرنے والی اور جناب جھپکنے والی آنکھوں کو ہم دیکھتے رہے۔ فرمایا کہ حضور کی آنکھوں کی ایک
ایک پلک کے بال سے نورانی روشنی نکلتی ہے. وہ تو اللہ نے سانچہ ہی کچھ اور بنایا, تو سانچہ ہی بھائی جان کچھ اور بنایا تھا. یہ میں نے اندر کی بات ذکر کی ہے, اندر کی بات, نقطے کی بات. جیسے بھائی کہتا بھائی لا الہ الا اللہ میں یار کوئی نقطہ نہیں, یہ کہتا ہے بھائی میں اندر کی بات ذکر کر رہا ہوں, اندر کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے جانا پڑے گا, اس راستے سے. دو بیویاں اور ہوں گی کس کی؟ سرکار مدینہ, آنے مدینہ, جانے مدینہ, شان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ, فرعون نے, تفصیل کا وقت نہیں, فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کو بھی بڑی تکلیف دی, وہی تکلیف دی, وہی تکلیف دیا. فرعون تو جائے گا جہنم میں, یہ ایمان والی بیوی آسیہ جائے گی جنت میں. سبحان اللہ. اللہ کے اوپر جو قربان ہوتا ہے اللہ اس پر قربان ہوتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہو. بڑی مار کھا لی. قرآن نے حضرت آسیہ کی تعریف فرمائی ہے. اور قرآن کس پر نازل ہوا؟ کس پر نازل ہوا؟ گونگے ہو کر نہیں بیٹھنا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور قرآن 1-2 مہینے کے لیے, قیامت تک کے لیے. اچھا, سب سے اونچی کتاب یا سب سے چھوٹی کتاب؟ سب سے اونچی کتاب. اور کس پر نازل ہوئی؟ سب سے اونچے پیغمبر پر. اور کس فرشتے سے نازل ہوئی؟ سب سے اونچے فرشتے سے. اور کون سی رات میں نازل ہوا؟ سب سے اونچی رات میں, شب قدر میں. اور کون سے مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا؟ رمضان کے مہینے میں, جو تمام مہینوں کا سردار ہے, تمام مہینوں کا. اتنی نورانی چیزیں جمع ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے اس مبارک کتاب میں, برکت والی کتاب میں اگر کسی کا ذکر آ جائے تو اس کے لیے باعث خوش نصیبی ہے. بہت بڑھیا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. 28ویں پارے میں سورہ تحریم کا دوسرا رکوع. اس سورہ تحریم 28ویں پارے کی آخری سورت ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. اور اے ایمان والوں کے لیے اللہ نے مثال پیش فرمائی فرعون کی بیوی آسیہ کی کہ ایمان والو, اگر ایمان کے راستے میں, دعوت کے راستے میں, تبلیغ کے راستے میں, دین کی اشاعت کے راستے میں, قرآن کو پھیلانے کے راستے میں اگر کوئی مصیبت تمہارے اوپر پیش آ جائے تو فرعون کی بیوی آسیہ کی مصیبتیں دھیان میں لے لینا. یہ ہے اس آیت کا مطلب. وہی میخیں, وہی کیلے اس کے بگاڑی نہیں. اب فرعون جائے گا جہنم میں, آسیہ جائے گی جنت میں. اب یہ بے شوہر کیسی رہے؟ سرکار نے فرمایا فرعون کی بیوی, ایمان والی بیوی آسیہ بھی میری بیوی ہوگی. لو بھیا دوسری بیوی آ گئی. ہاں, کیلے ٹھکوانا معمولی چیز نہیں ہے. آپ کو تو انجیکشن کی سوئی لگتی نا تو آپ اوئی اوئی کرنے لگتے ہیں, سی سی کرنے لگتے ہیں, ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. بچے کو ڈراتے بھی آپ, دیکھ بدتمیزی مت کر, نہیں سوئی لگوا لوں گی, کہتے نہیں کہتے. لہذا فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوگی. کیا بھائی اس کی خوش نصیبی. کہاں جھوٹے خدا کی بیوی دنیا میں. فرمایا تو نے ایمان کی خاطر مصیبتیں جھیلی, ہم نے اگر تجھے محمد
مصطفیٰ کا نکاح میں نہ دیا تو پھر ہماری خدائی کیا ہوگی؟ ایک اور حضرت عیسیٰ کی امی مریم، حضرت عیسیٰ کی امی حضرت عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اللہ کی قدرت کاملہ سے، اللہ کی قدرت کاملہ سے اللہ نے جبریل کو بھیجا اور کہا کہ مریم کے پاس جاؤ، مریم اس وقت تنہائی میں ہے، اس کے پاس جاؤ اور انسانی شکل میں جانا، اصل شکل میں تو مریم ڈر جائے گی، جبریل کو اصل شکل میں کون دیکھ سکتا ہے؟ 600 پر ہیں حضرت جبریل کے، کتنے؟ وَلَهُ 600 جَنَاحٍ، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، 600 پر ہیں، 600 2 پر کھولتے ہیں عام حالات میں، کتنے؟ باقی بھیا 598 پر بند رکھتے ہیں، اور ان 2 پروں کی طاقت یہ ہے کہ پلک جھپکنے میں زمین پر، پلک جھپکنے میں آسمان پر، یہ روح کی طاقت ہے۔ اللہ نے جبریل کو قرآن میں روح کہا ہے، کیا کہا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، روح کہا۔ اچھا کبھی کھولتے بھی ہیں، ہاں شب قدر میں کھولتے ہیں 600 پر، کب کھولتے ہیں؟ اور بھئی یاقوت جھڑتے ہیں، موتی جھڑتے ہیں ان کے پروں سے۔ قسم بخدا اگر جبریل کا سلام ہمارے آپ کے پاس آ جائے تو ہم تو خوشی میں ناچنے لگیں گے، ہم تو خوشی میں۔ عائشہ وہ عورت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جبریل بار بار فرماتے تھے کہ پیاری عائشہ کو مجھ جبریل کا سلام کہہ دینا۔ اللہ پاک کا سلام بھی حضرت عائشہ کے اوپر آتا تھا، جب اللہ پاک کا سلام عائشہ پر آتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عائشہ کی خوش نصیبی کا کوئی حال بیان کر سکتا ہے؟ ادھر یار بڑھیا شوہر، محمد مصطفیٰ جیسا شوہر، جبریل جیسا فرشتہ سلام کہلوا رہا ہے، اور ساتھ میں اللہ پاک سلام کہلوا رہا ہے، اور باپ بھی کتنا بڑھیا ابو بکر صدیق، باپ بھی کتنا بڑھیا ابو بکر صدیق، اور کمرہ کتنا بڑھیا رسول اللہ کے کمرے میں رہتی تھی، کیا انوار و برکات جمع تھی۔ اللہ نے فرمایا جبریل مریم کے پاس جاؤ، اس کا کوئی شوہر نہیں ہے، لیکن ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ بنا باپ کے بھی ہم کیسے پیدا کر دیتے ہیں، بنا باپ کے بھی۔ ارے میں تو کہتا ہوں، ایک آدمی نے پوچھا کہ آدم کے ابا کا نام کیا، آدم کی امی کا نام کیا؟ میں نے کہا بے وقوف بنا رہے ہو، بے وقوف بنا رہے ہو، حضرت آدم کا تو نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے، الٹی بات کر رہے ہو۔ لہذا جس خدا نے آدم کو بنا باپ کے اور بنا ماں کے پیدا کر دیا، اس کے لیے بنا باپ کے عیسیٰ کو پیدا کرنا کوئی مشکل کوئی مشکل بھائی؟ لہذا اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جو قرآن پاک کی روح ہے کہ اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل کوئی مشکل۔ لہذا جو لوگ کہتے ہیں یار وما هذه حیات الدنیا وما یہلکنا الا الدہر، بھیا ہم نے اٹھنے کے جو کچھ ہے بس یہ دنیاوی زندگانی ہے، بس اس میں جناب تمام کھیل کود کر لو، یہ غلط ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ کیوں ہونا زندہ؟ نا حساب کتاب کے لیے تو ہو نہیں ہے، حساب کتاب کے لیے تو پیدا ہو نہیں ہے، تو یار بہانہ ہے۔ در حقیقت میدان حشر کے اندر اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ کا دیدار کروانا چاہیے۔
کہ میرے مصطفیٰ کو جس نے نہ دیکھا ہو آج دیکھ لے. یہ ساری محفل سجائی جائے گی, حساب کتاب تو یار بہانہ نہیں کہ جی پروردگار اپنا مکھڑا آپ کب دکھائیں گے, کہ نہ, پہلے مصطفیٰ کو دیکھو, اس کے بعد مجھ خدا کو دیکھنا. میدان حشر میں مصطفیٰ کا دیدار اللہ کروا دے گا. تمام انبیاء کو, تمام متقدمین کو, تمام متاخرین کو, عرب کے, عجم کے, شہر کے, دیہات کے, سب کو کرا دے گا. اور اس کے بعد جنت میں جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے گا. اب جب حوض کوثر پر سرکار جام کے جام پلائیں گے, اللہ ہمیں نصیب فرمائے اپنے فضل و احسان سے, تو دشمنان اسلام بھی کوشش کریں گے بھیڑ میں گھس کر پینے کی. جیسے آج کل دنیا میں ہوتا ہے نا, کہیں ولیمے کی دعوت ہوئی, کسی کو بلایا نہیں گیا, بھیڑ میں لگ گیا. ارے بھائی یہ کون آدمی, اس کو تو دعوت نہیں دی تھی. کسی کی نظر پڑی تو اس نے ٹوک دیا, نہیں پڑی تو بھائی اس کا تو نان گوشت خراب ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہاں دھوکہ نہیں دے سکتے, میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے کہ ذرا بھیڑ میں گھس کر یار ایک جام ایک گلاس حوض کوثر کا میں بھی لے لوں. نو 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 نو, فرشتے تعینات ہوں گے, فرمائیں کہ پیچھے ہٹو. کیا فرمائیں گے فرشتے, سحقن سحقن سحقن, پیچھے ہٹو, تم اس جام کے پینے کے قابل نہیں, اس لیے کہ تم کفر پر مرے تھے اور یہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے, یہ اللہ کے عاشقوں کو ملے گا. حوض کوثر بڑھیا, کبھی پیاس نہیں لگے گی اس کو پانی کو پینے کے بعد. اور میں تو کہتا ہوں کہ یار حوض کوثر کا پانی بڑھیا ہوتا نہ ہوتا, ہم تو ہاتھ کو دیکھیں گے کہ جس ہاتھ سے اللہ ہمیں پلوائے گا. وہ ہاتھ کون سا ہے؟ آمنہ کے لال کا ہاتھ, آمنہ کے, عبداللہ کے یتیم کا ہاتھ, جبریل کے محبوب کا ہاتھ. ارے بھیا ایک بات تو سنو, اگر شربت روح افزا آپ کو مل جائے, ایک عام آدمی کے ہاتھ سے مزہ نہیں آئے گا, پی تو لیں گے آپ, لیکن اگر شربت روح افزا کا جام اگر اپنے محبوب کے ہاتھ سے آ جائے تو مزہ دوبارہ ہو جائے گا کہ نہیں؟ مزہ دوبارہ ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بھیا محبوبوں کے محبوب ہیں, انہوں نے ہمیں محبت سکھائی کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے محبت کرنی ہے. اور قبر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ اس کا مشاہدہ کروائے گا. ایک بات درمیان میں بتاتا چلوں, سنا ہوگا آپ نے, وہ کیا, وہ یہ کہ میاں جب قبر میں مردے کو لٹا دیتے ہیں, توجہ, تو قبر مردے کو دباتی ہے. ذرا توجہ فرمائیے, یہ بہت اندر کی بات, اپنی بہن کو بھی جا کے سنا دینا, ماں کو جا کے سنا دینا. بڑا ڈر لگتا ہے اس کو سننے کے بعد, لگتا نہیں لگتا کہ قبر میں جب مردے کو لٹا دیتے ہیں تو قبر زمین اس کو دباتی ہے. سرکار نے فرمایا اس طرح کہ ادھر کی پسلی ادھر ہو جاتی ہے, ادھر کی پسلی, یہ دائیں پسلی ادھر ہو جائے گی اور یہ بائیں پسلی ادھر ہو جائے گی. اللہم احفظنا. لیکن یہاں ایک عاشقانہ عارفانہ بات ذکر کرتا ہوں, وہ کیا بات ہے. مشائخ نے ارشاد فرمائی, بڑی عجیب و غریب بات, بڑی میٹھی, دل کو تسلی دینے والی. فرمایا اے اللہ کے عاشقوں اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں, دیوانوں, متوالوں, مستانوں, اگر تمہارے اندر محبت رسول ہے, عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو اس حدیث کو سننے کے بعد گھبرانا نہیں. ڈونٹ وری, بالکل مت گھبرانا, بالکل مت گھبرانا. اس لیے کہ
جب کافر گنہگار کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، یہ مت کہنا مجھ سے کہ یار کافر کو کہاں قبر میں لٹاتے، دنیا میں جا کر گھوم کر دیکھو کتنے کفار دفن ہوتے، یہودی دفن ہوتے، عیسائی دفن ہوتے. تو فرمایا اس کو دشمن کی طرح زمین دباتی ہے کہ ادھر کی پسلی ادھر، ادھر کی پسلی ادھر. جیسے آپ نے دو پہلوانوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، دو پہلوانوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، ایک پہلوان دوسرے پہلوان کے جو یہ مارتا ہے تو پیار میں مارتا ہے یا ہرانے کے واسطے مارتا ہے؟ نہ بتاؤ کیا کے لیے مارتا ہے؟ یہ بت کے بت جناب مارتا رہتا ہے، کبھی یہاں مارے گا، کبھی وہاں مارے گا، کبھی کندھے پر اٹھا کر پٹک دیتا ہے وہ پہلوان. یہ مارنا، یہ دبوچنا، اور بعض مرتبہ دوسرے پہلوان کو دبوچ لیتا ہے کہ دوسرا پہلوان تکلیف محسوس کرتا ہے، چھوڑ دے میری پسلی جو ہے یار، ارے پسلی دبی جا رہی ہے. یہ پیار میں دبانا ہے یا دشمنی میں دبانا ہے؟ دشمنی میں. اس وقت پیار کرو گے نہیں، مقابلہ ہار جاؤ گے. مقابلہ یہ گووردھن روڈ جو ہے متھرا اور آگرے میں، وہاں ایک گاؤں تھا خامنی، آج بھی ہے وہ اسی نام سے. قادیانیوں کے خلاف مناظرے کے لیے جب ہم لوگ پہنچے، اس زمانے میں پنجاب کا آتنکواد چل رہا تھا، خالستان والا، یاد ہے؟ خالستان والا، خالستان. تو مناظرے میں کوئی پھسپھسی بات کی جاتی ہے بھائی؟ بھائی دشمن کے سامنے کوئی پھسپھسی بات کی جاتی ہے کہ لیجیے حضور یہ کافی پی لیجیے اور مان جائیے، مان جائے. نا نا نا، وہاں تو ڈٹ کر بات کرنی پڑتی، باطل طاقتوں کے ساتھ، باطل قوتوں کے ساتھ. ایک مرتبہ کیا ہوا، یہ بات رہنے جائے، یاد دلا دینا. ہمارے استاد حضرت مفتی محمود حسن رحمت اللہ علیہ، مزار ان کا افریقہ میں ہے. مزار کا ہے حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا علیہ الرحمہ کے وہ خلیفہ تھے، دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم. تو ایک مرتبہ ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت کی، کہنے لگے یار اہل بدعت سے ایک مرتبہ مناظرہ ہو گیا بہار کے اندر. کہاں؟ بہار کے اندر. تو ظاہر سی بات ہے کہ گفتگو جو چلتی مناظرے کے اندر وہ آمنے سامنے ہوتی اور کوئی پیاری تھوڑی ہوتی. نا نا نا، اس کی تو سامنے والے کی دلیل کو توڑا جاتا ہے، سامنے والے کی دلیل کو. اب جب وہ حضرت کے دلائل کے جوابات نہیں دے سکا وہ بدعتی مناظر، تو اس نے جھلا کر غصے میں حضرت سے کہا، کیا بات کہی، لیکن اپنی بات میں اللہ تعالی نے اس کو پھنسا دیا. اسٹیج بنا ہوا تھا، ایک طرف حضرت کی کرسی، ایک طرف اس اہل بدعت کے آدمی کی کرسی. تو میں جھلا کر کہا، جب آدمی دیکھو غصہ کرتا ہے تو سمجھ لو اس کے اندر کمزوری ہے، اس کے اندر نہ پھول جھڑتے جواب دینے والے کے منہ پر جب اس کو جواب معلوم ہوتا ہے. بہانے بناتا ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ارے فرصت نہیں ہے، آج بھی سر میں درد ہو رہا ہے. چنانچہ اس نے جھلا کر حضرت کے دلائل کے جب جوابات نہیں دے سکا تو اس نے کہا، توجہ، پہلے سوال سمجھنا، جواب سمجھنے میں جب بھی مزہ آئے گا. اس نے کہا کہ آپ کے اور بندر کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے؟ آپ کے اور بندر کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے؟ تو حضرت یہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہاں بیٹھا ہوا تھا. حضرت نے ہاتھ سے ناپ کر بتا دیا کہ اتنا فاصلہ.
پھنسا دیا اس کی بات میں، وہی اسٹیٹمنٹ آپ کا بتا دیا بھائی اتنا فضلہ، کیا مطلب اندر اندر کیا کہہ دیا کہ تو بندر ہے، تو بندر ہے۔ ارے باطل طاقت حق کی طاقت کے سامنے رکتی نہیں ہے۔ ہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق ولکم الویل مما تصفون، کہ ہم تو حق کا پتھر پھینک کر مارتے، باطل کا بھیجا نکال کر باہر کر دیتی، اور پھر باطل بالکل بودا ہو جاتا۔ اب وہ کہنے لگے یار نہ میں ان سے یہ سوال کرتا نہ میں بندر بنتا۔ تو اس طرح کی باتیں چلتی مناظرے کے اندر، پھسپھسی باتیں تھوڑی چلتی، کو پیار محبت کی نہ آدمی بحث ہار جائے گا، حق چھپ جائے گا۔ وہ قادیانی مبلغ جو تھا وہ معاہدے پر دستخط نہیں کر رہا تھا، ہمارے ساتھ جو حضرات تھے علماء وہ کہنے لگے کر دو بھائی دستخط کر دو۔ ارے میں نے کہا یہ دستخط کر دو نرمی کی بات ہے، اس وقت جوش کہاں آئے گا، کیا پھسپھساہٹ ہے، بغیر جوش کے کوئی دین پھیل سکتا ہے؟ میں بغیر جوش کے کوئی دین پھیل سکتا ہے؟ جوش اسی کو آتا ہے جس میں ہمت ہوتی ہے، اور بغیر ہمت کے تو آدمی کوئی کام کر ہی نہیں سکتا۔ میں نے اس کو ڈپٹی دی وہیں پر، اتنی زور سے ڈپٹی دی کہ وہ تو کمر بند سنبھالنے لگا، مجھے پیشاب لگ رہا ہے، اور بھائی میں نے کہا نہیں پیشاب کرنے بعد میں جانے دیں گے، دستخط کر۔ دستخط کروائے اور دستخط کرنے کے بعد پیشاب کے بہانے گیا اور وہاں سے رفو چکر ہو گیا، بھاگ گیا، مناظرہ ہی نہیں ہوا۔ سب لوگوں نے دیکھ لیا تو ہم نے وہاں کے پولیس کے لوگوں نے کہا کہ میاں یہ سب آتنکوادی ہیں، یہ متھرا کا اور آگرے کا امن برباد کرنے کے لیے آئے ہیں یہ۔ اور سچی بات ہے، باطل سے تو ظاہر سی بات ہے کہ تباہی اور بربادی پھیلتی ہے۔ کیا عرض کر رہا تھا میں؟ ہاں پہلوان کی بات، اور پہلوان کی بات بھی کب آئی تھی؟ قبر کے اوپر۔ لنک سے لنک جوڑتے رہیے بات تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ یہ دشمن اسلام زمین بھی سمجھتی ہے کہ یہ اللہ کا مخالف تھا، یہ اللہ کا مخالف ہے، کفر کے اوپر مرا ہے، شرک کے اوپر مرا ہے، نفاق کے اوپر مرا ہے، زندقے کے اوپر مرا ہے، الحاد کے اوپر مرا ہے، بے دینی پر مرا ہے۔ جب اس کو بیچ میں لے کر قبر جب دباتی ہے نا تو ادھر کی پسلی ادھر، ادھر کی پسلی ادھر۔ اب آگے کی بات، اور جب اللہ کا عاشق، اللہ کا محب اور پرستار اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق قبر میں جاتا ہے، توجہ اب ہے بات سننے کی، جب قبر میں جاتا ہے تو مشائخ ارشاد فرماتے کہ قبر کی زمین دونوں دیواریں، قبر کی دونوں دیواریں دائیں اور بائیں کی دونوں قریب آ جاتی ہیں مردے کے بوسہ لینے کے لیے۔ کائے کے لیے؟ اللہ قریب وہاں بھی آئی تھی یہ زمین جب کافر کو تکلیف دی تھی، اور مومن کے قریب آ رہی۔ مثال دے دو اس کی، چھوتی ہوتی کچھ نہیں ہے، نہ پسلیوں کو توڑتی ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھے۔ ہاں بھائی پیار میں تو ہمیں بوسہ دینا چاہتی تو آ جا، تعال، آ جا بھائی، تعال، کم ہیئر، آ جاؤ۔ یہ زمین دبوچتی ہے یعنی قریب آتی ایمان والوں کے، اس وجہ سے کہ اس دل کے اندر اللہ کی وحدانیت اور یکتائی کی محبت بھری پڑی ہے، اور دوسرے اس کے اندر عشق مصطفیٰ بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا مصطفیٰ کے عاشق کو میں دبا لوں؟ نا 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 نا، اس کی پسلی نہیں توڑوں گی، آؤں گی قریب، لیکن قریب آنے کا مطلب محبت سے قریب آؤں گی۔ اور بھائی بوسہ لینے میں کوئی تکلیف ہوتی؟ کوئی تکلیف ہوتی؟ کچھ بھی نہیں۔ اب اس کی مثال دیتا ہوں۔
دو چوکیں ہیں، دو چوکیں ہیں. آپ اگر دو چوکوں سے کسی چیز کو توڑنا چاہیں تو دونوں چوکوں کو آپس میں ٹکرائیں گے کہ نہیں؟ ٹکرائیں گے کہ نہیں؟ بالکل زور سے اس چوکے کو دوسرے چوکے سے ٹکرا دیں گے تاکہ بیچ میں جو چیز رکھی ہوئی ہے وہ پس جائے، ٹوٹ جائے. لیکن اگر وہ چیز توڑنی نہ ہو تو توجہ، اس کی مثال، دو چوکے آپ نے لیے اور دو چوکے لینے کے بعد بیچ میں انڈا رکھ دیا. کیا رکھ دیا؟ کیا رکھ دیا بھائی؟ انڈا. طاقتور مرغی کا انڈا یا بطخ کا انڈا، جو کچھ بھی رکھا. تو دونوں چوکے جو آپ نے قریب کیے وہ اس انڈے کو آپ توڑنا چاہتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، دونوں چوکوں کو اتنا قریب کر دیں گے کہ وہ انڈے کو چھو لیں. انڈے کو زور سے نہیں ماریں گے، آہستہ آہستہ ماریں گے. تو دونوں دیواریں مومن کے قریب آئیں گی پیار کرنے کے لیے، توڑنے کے واسطے نہیں، توڑنے کے واسطے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے عاشقوں سے زمین بھی محبت کرتی ہے اور آسمان بھی محبت کرتی ہے. یہ خود قرآن میں ہے کہ جب نافرمانوں کو عذاب دیا گیا تو قرآن کہتا 25ویں پارے میں فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، اور ان کے مرنے کے بعد نہ تو زمین ان کے مرنے پر روئی نہ آسمان ان کے مرنے پر رویا. اس کا مد مقابل نکالو، اس کا برعکس نکالو، اپوزٹ نکالو. اس کا اپوزٹ یہی ہے کہ مومن کے ایمان کی برکتیں اور ثمرات دنیا کے اندر بہت اجاگر ہوتے ہیں. لہذا آسمان بھی اس سے محبت کرتا ہے اور زمین بھی، اور درخت شجر حجر سے بھی محبت کرتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو دبائے گی تو صحیح، لیکن وہ دبانا کیسا؟ قریب آنا. کیا؟ قریب آنا. کیوں جی؟ اگر آپ اپنے استاد کے قریب جانا چاہیں تو اس کی گدی پر بیٹھیں گے یا گدی کے قریب بیٹھیں گے؟ ہاں، کسی کی گدی پر تھوڑے ہی بیٹھتے ہیں، قریب آ جائیں گے. اور ایمان اور عشق رسول کی وجہ سے پھر اپنی اپنی جگہ پر چلے جائیں گے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. پروردگار عالم شان ان اللہ علی کل شیء قدیر کی رکھتا ہے، لہذا وہ پسلیاں وسلیاں نہیں توڑے گی. اب یہاں بھی اللہ تعالی نے اپنے مد مقابل کی نفی کر دی کہ یہ زمین جو ہے جہاں تم نے مردے کو چھپا دیا ہے قبر کے اندر، یہ زمین بھی میرے تابع ہے، یہ زمین بھی. اور ایمان سے چونکہ میں محبت کرتا ہوں، وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ، اللہ اپنے بندوں کے لیے کبھی کفر پر راضی نہیں ہوتا، وہ تو چاہتا سبھی مسلمان ہو جائیں. دیکھو اس ایمان کی برکت کی وجہ سے ہم نے کتنی بڑھیا کیفیت اس مردے کے اوپر کر دی. اس مردے کے اوپر اب جب زمین بوسہ دے گی تو ڈر خوف ختم. ڈر خوف، وہ تو روح نکلتے وقت ایمان والوں کو اللہ کے فرشتے تسلی دیتے ہیں. اللہ کے فرشتے تسلی دیتے ہیں. نا نا نا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ارے گھبرانے کی کیا بات ہے کہ امی سے جدا ہو رہا ہوں، ابو سے جدا ہو رہا ہوں، یہ کیا گھبرانے کی بات ہے؟ ہم تو ہم جو بھئی آپ کہتے ہیں کہ نہیں، بچے کو یا بڑے کو تسلی دیتے ہوئے کہتے نہیں کہتے ہیں ارے ہم فرشتے موجود ہیں تمہارے ساتھ کے لیے، اور نورانی فرشتے موجود ہیں. لہذا خلاصہ کلام لب لباب یہ نکلا کہ اللہ تعالی جیسی شان تو کوئی رکھتا نہیں، اللہ تعالی جیسی صفات تو کوئی رکھتا نہیں. کسی وقت سمجھاؤں گا کہ اللہ کے نور ہونے کا کیا مطلب ہے. اللہ کے ہاں، جبھی تو جناب قرآن پاک کے اندر جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی
آخری بات عرض کر رہا ہوں، جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی 3 موقعوں پر شیطان بل بلا کر رویا. کتنے موقعوں پر؟ 3 موقعوں پر. اور چیخیں مار مار کر رویا، چیخیں مار مار کر رویا. کب؟ 3 موقعوں. جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جنت سے نکالا تھا. آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا نا، اور اتنے بڑے ٹھاٹ تھے یار جنت کے اندر.